محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا، محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب حود علی نے کہا یا علی مدد، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہ۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ حضرات محترم، میں اپنی کمزوری کی وجہ سے پورا خطبہ بھی نہیں پڑھ سکا، اور میں نے کلام کا آغاز بسم اللہ سے کر دیا، چونکہ قرآن مجید بھی اسی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ذرا غور کر لیں کہ بسم اللہ کے معنی کیا ہے۔ یہ جو بسم اللہ میں بے ہے نا، بے، اس کے لیے یہ تفسیروں میں کھلم کھلا کہا گیا کہ الباء للاستعانہ، بے آتی ہے مدد مانگنے کے لیے۔ یعنی میں اس کام کے لیے مدد مانگتا ہوں، کس سے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اگر ہوتا نا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں تو ہوتا باللہ الرحمن الرحیم، یہاں لفظ ہے بسم اللہ، یعنی یہ مخفف ہے بسم اللہ کا، میں اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ چونکہ اللہ کے نام سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ دیکھو نا، میں کہوں یا رحمان مدد، کیا شرک ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ یا رحیم مدد، شرک ہے؟ یا کریم مدد، یا رحمان مدد، کیا شرک ہے؟ پوچھو ان مولویوں سے، جیسے رحمان، رحیم، ستار، غفار اللہ کا نام ہے، علی اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ آپ میری نقاہت کو نہ دیکھیے گا، دیکھیں نا، آیت الکرسی میں بھی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کا ایک نام علی بھی ہے۔ آپ رمضان میں نماز مغرب کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ یا علی و یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر۔ یہ جب آپ پڑھتے ہیں یا علی و یا عظیم، یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا ایک نام علی بھی ہے۔ اب جب اللہ کے نام سے مدد مانگتا ہوں، بسم اللہ کا ترجمہ ہے، اور علی بھی اللہ کا نام ہے، تو مولوی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بسم اللہ کا سیدھا ترجمہ ہے یا علی مدد۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے یا علی مدد سے۔ مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام سے، علی اللہ کا نام ہے۔ اب اتفاق سے میرے مولا کا نام بھی علی، ہاں اختلاف سے نہیں، میرے مولا کا نام بھی علی ہے۔ جب اللہ کا نام بھی علی ہے اور مولا کا نام بھی علی ہے، جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مولوی کے ذہن میں اللہ کیوں نہیں آتا، میرا مولا ہی کیوں نہیں آتا؟
حوصلہ افزائی ہے آپ کی، مجھ میں اتنی سخت تو نہیں ہے. میں نے کہا چلیے بسم اللہ ہی سے کلام کا آغاز کرتا ہوں. خدا کی قسم ان موریوں سے وہ جو جٹ ہے نا، جٹ ان پڑھ جسے یہ کہتے ہیں، وہ زیادہ معرفت رکھتا ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی ان پڑھ جٹ بھی ملتا ہے نا ہم لوگوں سے، تو دو طرح ملتا ہے. پہلے کہتا ہے سائیں علی مدد، پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سائیں بسم اللہ. پہلے کہتا ہے یا علی مدد، پھر کہتا ہے بسم اللہ. وہ جٹ بھی سمجھتا ہے ان پڑھ، یا علی مدد کہو یا بسم اللہ مانا ایک ہی ہے. توجہ ہے نا صاحب. اچھا ابھی یہ مجھ سے بار بار پوچھا گیا کہ جناب نماز کے بارے میں بھی کچھ ضرور فرمائیں. میرے بھائی ہو، یہ علماء اور راسخون فی العلم کا کام ہے، میرے جیسے ان پڑھ کا کام کہاں ہے. چلیے آج ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے کا نام نماز. جب دنیا کے بڑے ہم سے بات نہیں کرتے، نہ گورنر کے پاس ٹائم، نہ صدر کے پاس ٹائم، نہ وزیر اعظم کے پاس ٹائم، اللہ نے کہا یہ جنہیں تو بڑا سمجھ رہا ہے یہ تو دہی بڑے ہیں. سب سے بڑا تو میں ہوں، مجھ سے باتیں کر. میرے دروازے تیرے لیے مسجد کے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. تجھے تو ڈرا ڈرا کے مار دیا مولیوں نے، میاں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرا دیا ہے اللہ سے کہ ہمارا نوجوان ڈر کے مارے اللہ کے گھر میں نہیں جاتا. اللہ کہتا مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو بڑا رحمان، میں بڑا رحیم، میں بڑا پالنہار ہوں. میں مسجد میں 5 وقتوں میں آذان کے ذریعے بلاتا ہوں. میں تو نماز کی نیت کرواتا ہوں قربتاً اللہ. میں تمہیں اپنے قریب بلاتا ہوں. میرے گھر آ کر مجھ سے باتیں کرو، اور دیکھو اگر تمہیں آنے کی فرصت نہیں تم مجھے اپنے گھر بلاؤ. اتنا مہربان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ. اور اللہ کہتا دیکھو مجھ سے ڈرو نہیں، تمہیں اپنا اتنا خیال نہیں جتنا مجھ بے خیال کو تمہارا خیال ہے. تمہیں اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی مجھے پرواہ کو تمہاری پرواہ ہے. اور میں تو تمہارے لیے اتنا مصروف ہوں، اتنا مصروف ہوں میرے بندوں کی، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت ہے. توجہ ہے یہ نہیں؟ اتنا مہربان اللہ. تم مجھ سے رزق مانگتے ہو، میں خود نہیں کھاتا تمہیں کھلاتا ہوں. تم مجھ سے اولاد مانگتے ہو، میں بیٹی بیٹیاں نہیں رکھتا تمہیں دیتا ہوں. اتنا مہربان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنا کریم اللہ. ہم نے کہا اللہ ہم تجھ سے کہاں باتیں کریں، تیرا گھر کہاں ہے، کوئی مکان ہے تیرا؟ کہ لا یسعنی ارضی، میرا گھر زمین میں نہیں بنتا، میں زمین میں سما ہی نہیں سکتا. پھر ارشاد و بلا سمائی، نہ میرا گھر آسمانوں میں بنتا ہے، میں آسمان میں بھی سما نہیں سکتا. یہ اللہ پھر ساری زندگی بے مکان میں ہوگی، کہیں تیرا گھر ہے یا نہیں. اب ارشاد ہوا یسعنی قلب عبدی المؤمن، میرا مکان بنتا ہے مومن بندے کے دل. مومن بندے کا دل ہے اللہ کا گھر. اگر مسجد کی ایک اینٹ کوئی توڑ دے تو فساد نہیں ہو جاتا. اسی لیے ارشاد ہے
کسی مومن کا دل نہ توڑنا. اللہ کا گھر ہے ٹوٹ گیا دنیا مرکز فساد بن جائے گی. تو مومن کا دل ہے اللہ کا گھر اور مومن کا گھر ہے سیالکوٹ میں رتیا میں نہ یہ برائے نام گھر ہے. مومن کا اصلی گھر ہے جنت. اللہ کا گھر مومن کا دل مومن کا گھر جنت. اللہ نے کیا تقسیم کر دی اپنا گھر دے دیا مومن کے قبضے میں مومن کا گھر رکھ لیا اپنے قبضے میں. اللہ نے کہا دیکھو مومن اگر میرے گھر میں مجھے رکھو گے میں تمہارے گھر میں تمہیں رکھوں گا اور اگر میرے گھر میں میرے غیر کو بسا دو گے تمہارے گھر میں کسی اور کو ٹھہرا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑا وسیع گھر ملے جنت میں اللہ کہتا ہے پیار محبت سے میرے گھر کو وسیع رکھو گے تو میں وسیع گھر دوں گا. بغض و حسد سے اسے تنگ کر دو گے میں تنگ کوٹھی میں پھینکوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کو روشن گھر ملے اللہ کہتا ہے دیکھو نور ایمان سے میرے گھر کو روشن رکھو گے تو روشن گھر دوں گا. گناہوں کی تاریکیوں سے اسے تاریک کر دو گے تو تاریک کوٹھی میں پھینک دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں بڑا سجایا ہوا گھر ملے اللہ کہتا ہے میرے گھر کو سجاؤ گے تو سجا ہوا گھر دوں گا. میرے گھر کو اجاڑو گے تو اجاڑا ہوا گھر دوں گا. یا اللہ اس گھر کو کیسے سجائیں سجانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. بطور ماڈل بطور نمونہ ایک گھر بنوا رہا ہوں مکے میں. جیسے اس سے سجاؤں ویسے اسے سجا لو. اس کو کیسے سجایا اس نے جتنے بندوں کے بنائے ہوئے خدا تھے اس گھر سے نکال دیے. تم بھی جتنے بندوں کے بنائے ہوئے اس گھر سے نکال دو. یہ گھر کو سجانے کا طریقہ اور جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا اسے اس گھر میں بلایا. جنہیں میں نے وہاں سے نکالا تم یہاں سے نکالا اور جسے اس گھر میں بلایا تھا اسے اس گھر میں بلایا. مگر یاد رکھنا جسے میں نے اس گھر میں بلایا تھا دروازے سے نہیں آیا کھڑکی سے نہیں آیا. اس گھر کی دیواروں کو شکستہ کرنا پڑا. جب تک اس گھر کی دیواروں میں شکستگی نہیں آئے گی وہاں آنے والا یہاں بھی نہیں آئے گا. کرو شکستہ اسے. اب لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں چھاتی پیٹتے ہیں ماتم کرتے ہیں ہاتھ مارتے ہیں. انہیں کون سمجھایا ہم پاگل نہیں ہیں. ہم یہاں ہاتھ مار کے اس گھر کے دیواروں کو شکستہ کرتے ہیں تاکہ وہاں آنے والا یہاں بھی آئے. توجہ ہے نا صاحب. یا اللہ گھر بھی سج گیا اب ہم سے بات کر لیں. اللہ نے کہا اچھا ایک بات بتا میرا تعارف ہے تم سے. میں نے کہا ہے. کیا ہوں میں نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے یہاں تک. اللہ اکبر. یا اللہ تم سے بڑا کوئی نہیں. یہ ہاتھ میں نے کیوں اٹھائے یہاں تک کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. میں نے دنیا کی ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیا. نہ مجھے گھر یاد ہے نہ بار یاد ہے نہ دکان یاد ہے نہ کاروبار یاد ہے کچھ یاد نہیں ہے. ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے. سب سے پیاری چیز میرا پیٹ ہے مجھے وہ بھی یاد نہیں پتا میرا ہاتھ یہاں ہوتا یہاں نہ ہوتا.
رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی کر رہا ہوں جو صرف میرا نہیں عالمین کا پالنے والا۔ اور مجھے تو یوں ڈرا ڈرا کے مار دیا، تیرے گھر آ کے پتہ چلا الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ اللہ نے کہا بسم اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے آگے کہ مالک یوم الدین، یا اللہ تو دین کے دن کا بھی مالک ہے۔ اللہ نے کہا اچھا یہ بتا دین کسے کہتے ہیں؟ جو میرا پسندیدہ دین ہے وہ دین ہے کیا؟ ہم نے مولویوں سے پوچھا، کسی نے کہا دین کے معنی قیامت، کسی نے کہا جزا، کسی نے کہا بدلہ، کسی نے کہا حساب۔ اتنے معنی دین کے بتا دیے کہ میں پریشان ہو گیا کہ وہ دین کے دن کے یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آیا، اگر دین کے معنی قیامت ہے، کوئی ہندو ہمارا دین لے آئے، کیا مطلب قیامت لے آئے؟ کوئی عیسائی مسلمان ہو کر دین لے آئے، کیا قیامت لے آئے؟ مولویوں نے جو دین کے معنی بتائے میرے پلے تو پڑا کچھ نہیں۔ میں نے عاشقوں سے پوچھا دین کسے کہتے ہیں؟ ایک اچانک اجمیر سے عاشق کی آواز آئی، دی ہست حسین۔ حسین دین ہے اور اللہ مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہوا؟ مالک یوم الحسین۔ جس دن اللہ کی نگرانی میں ساری کائنات حسین ڈے منائے گی، اسی کو قیامت ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعض نے کہا آمین، بعض نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا بھئی، یہی نماز ہے نا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور صورت میں نے اور پڑھ دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ اکبر۔ میں سارے سنی شیعہ علماء سے پوچھتا ہوں نماز ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی؟ حالانکہ میں نے الحم کے بعد کس کا ذکر کیا؟ ابو لہب۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ذات لہب، جہنم کے شعلوں والا۔ اور اس کی بیوی کون ہے؟ وَإِمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ جو جہنم کا ایندھن ہونے والی ہے۔ میں نے اس جہنمی مرد کا اور اس جہنمی عورت کا ذکر کیا تو سارے علماء نے کہا نماز ہو گئی۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ جہنم کے سردار کا ذکر ہو تو نماز ہو جاتی ہے، جنت کے سرداروں کے سردار کا ذکر ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آغا صاحب نارے اے نہ کریا جے تسی کدی کدائی ملدے ہو تہاڈا 10 منٹ ٹائم اور ود گیا جے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انہاں دے خطاب دا ٹائم ودیا، انہاں دا بڑا ٹائم ودیا ہے۔ یہ میری سمجھ میں مسئلہ نہیں ہے کہ مولوی سمجھائیں گے کہ جہنم کے سردار کا نام لوں تو نماز ہو جاتا ہے، جنت کے سرداروں کے سردار کا نام لوں تو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت،
بہت سوالات آج کل ہوتے ہیں یہ تشہد میں علی ولی اللہ اگر ہم پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ہو جائے گی. میں نے کہا دیکھو اگر قمر اور سلمان والی ہے تو ہو جائے گی، مروان والی ہے تو نہیں. نجف اشرف میں میرے سامنے ایک بہت بڑے آیت اللہ عالم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر میں یا علی مدد کہہ دوں نماز کے پڑھنے کے بعد تشہد میں تو میری نماز ہو جاتی ہے باطل ہے؟ خدا کی قسم انہوں نے عجیب جواب دیا. اللہ علیہ وسلم کہنا یہ اگر تم کہو گے تو باطل ہو جائے گی، میں کہوں گا تو باطل نہیں ہوگا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تمہیں شک ہے مجھے یقین ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ میرے دوستو مصیبت یہ بن گئی ہے کہ ہمیں کم پڑھے لکھوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. توجہ ہے یا نہیں؟ آدھوں کو بنا دیا صحابہ کا ٹھیکیدار، آدھوں کو بنا دیا اہل بیت. اب اس میں بھی کیا مصیبت ہے؟ جو صحابہ کو مانتے ہیں وہ صحابہ کی نہیں مانتے. جو اہل بیت کو مانتے ہیں وہ اہل بیت کی نہیں مانتے. جب میرے چھٹے امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، جو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کہے فلیقل، اس پر لازم ہے کہے علی. یہ تو اہل بیت نے فرمایا. اب صحابہ کی سنو. میرے مولا علی نے ایک شخص کو جرم کرتا دیکھا، تھپڑ جو مارا تو زمین پہ گر گیا. شیر خدا کا ہاتھ جسے لگے اسے کون سنبھالے؟ تڑپنے لگ گیا. ہوش میں آیا تو سیدھا پہنچا جلیل القدر صحابی بقول مولوی خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی کچہری پہنچ گیا. توجہ، رو کے کہنے لگا میں مولوی تھپ ماری ہے. اب فکرے سنیں، میں کہتا ہوں
کہ عربی کا ایک شعر ہے، کہیں تو اس کا ایک مصرع سنا. عربی کا شعر ہے والحسن ما شہدت بہ العلاقی، حسین وہی حسین ہے جس کی سوکنیں تعریف کریں. تو اس نے جب شکایت کی مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے، تو حضرت عمر کا جملہ سنے، فرماتا مالی ولی علی ہے، میں علی کو کیا کر سکتا ہوں، میں علی کو کیا کر سکتا ہوں کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، کچھ تو کہیں علی کو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں کہتا ہوں صحابہ سے علی کو پہچانو. انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت عمر نے اور کہا کہ علی کسی بے گناہ کو تو نہیں مارتا، تو نے کوئی جرم کیا ہے تو مارا ہے. کہا جی ہاں میں مجرم تو ہوں. بس جب اس نے اقرار جرم کیا نا، حضرت عمر نے کہا اب جملہ تاریخ کی ہے، فخفقہ عمر رضوان اللہ علیہ بالدرۃ. حضرت عمر نے کوڑا ہلاتے ہوئے فرمایا تنخیرنی، میری نظروں سے دور ہو جا، چل چل دفعہ ہو میرے آگے سے. اس نے کہا لے ماں کیوں؟ اس نے کہا ابھی تو میرے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ تجھے جرم کرتا ہوا عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا، ولی اللہ نے سزا دی، رضی اللہ کیا کرے؟ چلیں جن کی سمجھ میں ابھی تک ولایت نہیں آئی وہ حضرت عمر سے سمجھیں. اس نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ بھی تو فرمایا جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا رضی اللہ عنہ نے کوئی شریف ہی جگہ گا، جنت کمینوں کی جگہ نہیں ہے. کہا شریف کسے کہتے ہیں؟ اب سوایت مورخہ پڑھیں اور حضرت عمر کا فرمایا لا یتم الشرف الا بولایت علی ابن ابی طالب. شریف ماں کا بیٹا ہوتا ہی کوئی ہے جو علی ولی اللہ پڑھا. بھئی آپ گھبرات نہیں گئے؟ اچھا آیت آئی علی کی شان میں جسے آیت ولایت کہتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. میرے مولا علی نے حالت رکوع میں جب انگوٹھی دی ہے نا زکوٰۃ میں تو یہ آیت نازل ہوئی. سنی شیعہ سر نے لکھا ہے، توجہ ہے نہیں؟ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک دفعہ سرگودے چلا گیا، وہاں چند مولویوں میں بحث ہو رہی تھی کہ رکوع کے عالم میں علی نے ہاتھ اٹھایا، پھر اس نے انگوٹھی اتاری، پھر علی نے ہاتھ بلایا، پھر گھٹنوں پہ رکھا، نماز رہی کہ ٹوٹ گئی. فعل کثیر کیا علی نے. اتنے میں پہنچ گیا. کہنے لوگ نسیم صاحب آ گئے، ان سے بھی پوچھتے ہیں. میں نے کہا تم کیا کہتے ہیں؟ ان کا جی ہم تو سمجھتے ہیں ٹوٹ گئی. میں نے کہا میں تمہارا دل کیوں توڑوں؟ میں بھی کہتا ہوں چلو ٹوٹ گئی. چلو میں بھی کہتا ہوں بڑے خوش ہوئے. کہنے کہ کی خاصو کی پیسی. میں نے کہا تھوڑا سر کھاسا تھوڑا لہو پیسے کہ جی وہ نماز ٹوٹی نہیں. میں نے کہا اچھا چلو ٹوٹ گئی. میں بھی کہتا ہوں ٹوٹ گئی. بڑے خوش ہوئے. لیکن میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو.
جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دی ہے، ثابت نماز میں کیا دے گا؟ بھائی پوری روایت پڑھو تو سمجھ میں آئے. مسجد کے دروازے پر اس نے 3 آوازیں دی، ہے کوئی اللہ نام کے دینے والا، ہے کوئی اللہ نام کے دینے والا، ہے کوئی اللہ نام کے دینے والا. توجہ، جب جواب نہ آیا، مسجد بھری بھی ہے نماز میں، ٹھیک ہے نا، تو آسمان کو دیکھ کے کہتا یا اللہ تیرے گھر کے در سے خالی جا رہا. تو میرے مولا علی نے سب نمازیوں میں سے اکیلے نے ہاتھ بڑھایا. پہلے کیوں نہ بڑھایا؟ پہلے مانگ رہا تھا مسجد کے دروازے پر، یہ یہاں ہوتا تو دیتا. چوتھی دفعہ اس نے وہاں آواز دی جہاں یہ پہنچا. اب ایک معرفت کا فقرہ میں کہہ دیتا ہوں. اللہ نے کہا یہ تو میری طرف مصروف ہے، تو میرے ہاتھ سے زکات لے. یہ تو اللہ نے زکات دی. توجہ فرما لیا. بھائی سوال تو یہ ہے، میں جو یہاں آیا بھائی اختر کیا ٹھہرا ہوں، ایک فقیر آ کر ان کے دروازے پر مانگے تو گھر والے کا فرض ہے وہ دے. ٹھیک ہے نا، ہاں وہ دے. میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں بھاگا ہوا جاؤں دینے کے لیے. بھائی اتنے نمازی تھے، کسی کو اللہ کے گھر کی عزت کا خیال نہیں ہے. صرف اکیلے علی کو کیوں خیال ہے؟ تو جبریل نے آ کر میرے کان میں بتایا وہ مولوی جی ووٹ سے کام لے، گھر کی عزت کا خیال اسی کو آتا ہے جو اس گھر میں پیدا ہوا. ہاں کوئی پیدا ہوا ہوتا تو گھر کی عزت کا بھی خیال کرتا. جو پیدا ہوا گھر والا تھا اس نے عزت کا خیال بھی کیا. اب یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے کہ مولوی صاحبان اب یہ شور مچاتے ہیں سنی شیعہ رام پہننے نے چوکھائی یری کرنے نے. بھائی علی کے لیے نہ کوئی سنی ہے نہ شیعہ. سنو توجہ، شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے نا، دونوں علی کو مانتے ہیں. شیعہ پہلا مانتے ہیں، سنی چوتھا اور آخری مانتے تو دونوں ہیں. فرق اتنا ہے شیعوں کا دین شروع ہوتا ہے علی سے، سنیوں کا مکمل ہوتا ہے. دونوں نے ماننا ہے. اور یہ تو دونوں تسلیم کرتے ہیں نا کہ ولادت علی پر دیوار کعبہ میں شگاف آیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس شگاف کی نشانیاں آج تک باقی ہیں کعبے میں، لکیر کی صورت. جب حاجی طواف کرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرتا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، دور سے سلام کرتا. اس لیے کہتا ہوں سنی شیعہ بن کے علی کو نہ سوچو. توجہ ہے کہ نہیں؟ پھر سنی شیعہ کون ہے؟ لو آج اس اینگل سے بھی سوچو جو میں کہہ رہا ہوں. تو جو کعبے میں لکیر ہے نا، ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں. ہم اس لکیر کے فقیر ہیں اور صاحب لکیر جناب علی. جب یونائٹڈ نیشن میں انٹر ریلیجس کانفرنس ہوئی تھی تو
85 या 86 मज़ाहिब के बड़े बड़े पढ़े लिखे थे, PhD बार इतला। फारूक लुहारी साहब सदर थे, उन्होंने मुझ जैसे कम इल्म को भी रिकमेंड कर दिया कि पाकिस्तान से ये नुमाइंदगी करेगा। अब जिसे फारूक रिकमेंड करे उसे कौन मुस्तरद करे? चुनांचे हर मजहब वाले को सुना मैंने, हर एक ने अपने अपने मजहब के पेशवा के कसीदे और फजाइल पढ़े। श्रीलंका का एक पंडित आया, उसने पहले तो महावीर की शान बयान की। महावीर उनका पेशवा हिंदू धर्म का। उसके बाद उसने कहा कि हम हर काम ओम से करते हैं, आवाज, रिज़्क़ ओम देता है, शफा ओम से मिलती है, मुश्किल ओम से टलती है। वो बैठ गया। आजकल जो अमेरिका का नायब सदर है डिक चीनी, ये जॉर्ज बुश की स्टैंडिंग टीम कमेटी का चेयरमैन था, ये सदारत कर रहा था। मेरी बारी आई, मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं पंडित जी से पूछ सकता हूँ ये ओम है कौन? उसने फिर बुलाया उसे कि वजाहत करो ओम कौन है। वो फिर आया, उसने ओवरकोट से एक डिक्शनरी निकाली संस्कृत की, तीनों की, जो उनकी मजहबी जबान है संस्कृत, जैसे हमारी अरबी है। उसने कहा इसमें जो ओम के माना लिखे हैं वो सुनो। इसमें ओम के पहले माना लिखे हैं स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, अल्लाह की कुव्वत और ताकत। दूसरे माना लिखे हैं हैंड्स ऑफ गॉड, तीसरे माना लिखे हैं फेस ऑफ गॉड। लो भाई, मैं तो शेर हो गया। फिर मैंने कहा नुक्ता मरकज तो फिर हम सब का एक ही, जिसे ये कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, हम उसे कहते हैं कुव्वत परवरदिगार। ये सब कहते हैं हैंड्स ऑफ गॉड, हम कहते हैं ये कहते हैं फेस ऑफ गॉड, हम कहते हैं वजहुल्लाह। ये चक्कर लगाकर वहां तक जाते हैं, हम शॉर्टकट से पहुंच के कहते हैं मौला अली। तवज्जो है या नहीं साहब? तो ये क्या है, ये नमाज क्या है दोस्तों? अल्लाह से बातें करने का तरीका। अल्लाह ने कहा अच्छा चल ये सारी बातें तूने सुना दी, अब कुछ मांगता है? मैंने कहा गुजारिश है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब इसके दो तर्जुमे हैं, एक ये है कि सीधा रास्ता दिखा, हमारा तर्जुमा है रास्ता तो देखा हुआ है, हमें उस पर कायम है। अल्लाह ने कहा जल्दी बता सिराते मुस्तकीम की क्या मारिफत है तुम्हें? मैंने कहा जल्दी में मैं कैसे आए थे सुनो। मैंने अस्सिरातुल मुस्तकीम के हर्फ गिने, अस्सिरात अलिफ लाम स्वाद रे अलिफ तोए 6, अल मुस्तकीम अलिफ लाम मीम सीन ते काफ ये मीम 8 और 6, या अल्लाह ये 14 का रास्ता सिराते मुस्तकीम। तवज्जो है ना साहब? और जब ये सूरह हम खत्म होती है तो 73 फिरकों में से 72 कहते हैं आमीन, एक कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आमीन। आप थक गए हैं, खत्म कर या जहाँ बारिश नहीं हुई बारिश दे, कहो बीमारों को शफा दे, भूखों को रिस्क दे। कभी ऐसा नहीं देखा है इतना रिस्क मिला हो कि खा खा के बेहोश हो गया हो, होश में आकर पेट पे हाथ फेर के उसने कहा आमीन। अब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी बारिश हुई कि मकान बह गए, किसी ने कहा आमीन।
اب کہتے ہیں الحمدللہ رب، تو الحمد وہاں پڑھتے ہیں جہاں شے مل جائے، آمین وہاں پڑھتے ہیں جہاں شے ملی نہ، جنہیں صراط مستقیم اور نعمت والوں کا راستہ مل گیا ہے وہ نماز میں الحمد پڑھ رہے ہیں، جنہیں نہیں ملا وہ آمین پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے نا صاحب؟ دیجئے دوستو، فرمائش کی نماز کی وہ میں نے آپ کو سنا بھی پڑھا بھی۔ اللہ نے کہا واہ میرے بندے بڑیاں سنیاں سنی گلا کرنا یہ گلا تو کتوں سے کیا؟ میں نے کہا کتاب چوں کی نام اس کتاب کا؟ میں نے کہا قرآن شریف۔ کہ اس کی کوئی اور آیت یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے کہ سنا، میں نے چپ کر کے ایک آیت اور سنا۔ اب جتنا جتنا میرا اقرار بڑھتا گیا اللہ کا پیار بڑھتا گیا۔ اللہ نے کہا چاہو اور کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے۔ میں نے مانگنے سے پہلے شکریہ کے طور پر اس کے سامنے سر چکایا۔ سبحان رب العظیم نے بتایا یا اللہ تو کتنا عظیم ہے جس نے مجھ جیسے کم مایا انسان کی بات کو سن لیا۔ ہمیں اپلیکیشنوں کے جواب سرکاری اداروں سے سال ہاں سال نہیں ملتے، اس نے فوراً جواب دیا اللہ لمن حمدہ، میرے بندے جو کچھ تو نے کہا سب میں نے سنا۔ اس جواب پر میں نے شکریہ میں سجدے میں سر رکھی، سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، یا اللہ تو کتنا اعلیٰ ہے جس نے مجھ جیسے ادنا کی بات کا فوراً جواب دیا۔ اچھا اور کچھ؟ میں نے کہا یا اللہ میں خود نہیں مانتا، تو عطا کر دے کہ تو کھڑا بھی رہا، جھکا بھی صحیح، سجدے میں نہیں گیا، تھک گیا ہوگا بیٹھ جا۔ اب جب بٹھا لیا اس نے کہا مانگ، میں نے کہا یا اللہ میں ہوں گناہگار، تو نے اپنی بارگاہ میں بٹھا دیا، گناہگار ہو کے بیٹھتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، بٹھایا تو میرے گناہ بھی معاف کر دیا، استغفر اللہ۔ جیسے ہی گناہوں کی معافی ملی میں نے شکریہ میں کر سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، ماشاءاللہ سبحان رب العلیٰ و بحمدہ، ماشاءاللہ۔ اللہ نے کہا اچھا بیٹھ کے بات کر، مجھے پہچان دیا؟ میں نے کہا بالکل، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو نے مجھے دیکھا تھا کہ نہیں؟ مجھ سے ملا تھا کہ نہیں؟ پھر کیسے گواہی دے رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہ تیرا تعارف ایک اور ہستی نے کروایا تھا، جلدی اس کا نام دے۔ میں نے کہا اشہد ان محمد اس کا نام محمد ہے، تیرا عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے، تو اس سے ملا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس کو دیکھا تھا کہ نہیں؟ پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ میرا عبد بھی یہی ہے رسول بھی یہی ہے؟ تو اس کا تعارف ایک اور ہستی نے کروایا تھا۔ وہ ہستی کون ہے جس نے محمد کا تعارف کروایا؟ میں نے فوراً کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ توجہ ہے نا صاحب؟ اور علی کا تعارف کیسے ہوا تجھے؟ وہ کس نے کروایا؟ میں نے کہا کچھ اور ہستیوں نے کروایا۔ اللہ نے کہا جلدی سے ان کا نام لے ورنہ یہ نماز منہ پہ مار دو۔ میں نے فوراً کہا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے نا صاحب؟ اب اسے چاہے آپ نماز کہہ لیں، عبادت کہہ لیں، اللہ سے باتیں کر لیں،
یہی ہے جو میں عرض کر چکا تو ہے یا نہیں؟ اب فلسفے اور منطق کو اگر مولوی صاحبان زیر بحث لاتے ہیں تو منطق اور فلسفے میں ہر شے کے 4 وجود ہیں. ایک ہے وجود مکتوبی، ایک ملفوظی، ایک ذہنی، ایک حقیقی. جو لفظوں میں ادا ہو وہ وجود ملفوظی، جو لکھنے میں آئے مکتوبی، جو ذہن میں اس کا تصور ہے ذہنی. اور چوتھا ہے وجود حقیقی کہ اگر یہ چوتھا وجود نہ ہو تو تینوں بیکار ہے. میں مثال سے سمجھا. مجھے پسینہ آیا، اب میں خشک کیسے کروں؟ کیا وجود ملفوظی سے خشک ہو جائے گا؟ میں کہوں نہیں. آپ سب پسند ہو گے نا، اس لیے میں بھی اس کو لگا رہا ہوں. اچھا، ملفوظی بیکار ہو گیا. میں نے لکھنا شروع کر دیا، پسینہ خشک ہوا. تصور کر کے بیٹھ گیا، کالا چٹا پیلا نیلا پھولوں والا رومال، پسینہ خشک ہو گیا. معلوم تینوں وجود بیکار ہے جب تک چوتھا وجود حقیقی میرے ہاتھ میں آ کر پسینے جاتا ہے. اسی طرح نماز کے بھی 4 وجود ہیں، وجود مکتوبی، ملفوظی اور ذہنی اور حقیقی. جو دینیات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ وجود مکتوبی ہے. جو آپ حمد پڑھ رہے ہیں، قل پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ تک جا رہے ہیں، یہ ہے وجود ملفوظی. اور ایک ہے جو ذہن میں نماز کا تصور ہے، وجود ذہنی. اور چوتھا وجود حقیقی ہے کہ اگر وہ نکل جائے تو باقی سب وجود بیکار ہے. اب آئیے تلاش کریں وجود حقیقی کون سا ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ کا ذکر نہ کرے نماز ہو جائے گی؟ معلوم وہ اللہ ہے نماز کا وجود حقیقی. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہ کہے نماز ہو جائے گی؟ معلوم وہ محمد ہے نماز کا وجود حقیقی. اگر آل پہ درود نہ پڑھے نماز ہو جائے گی؟ معلوم وہ آل محمد ہے نماز کا وجود حقیقی. تو نماز کے 3 وجود حقیقی ہیں، اللہ، محمد اور آل محمد. اللہ نماز، اللہ کا ذکر کرنے والا نمازی. محمد نماز، محمد کا ذکر کرنے والا نمازی. آل محمد نماز، آل محمد کا ذکر کرنے والا نمازی. اب لوگ کہیں گے ساتھ اللہ بھی مانتے ہیں، محمد بھی مانتے ہیں، یہ آل محمد کیسے نماز ہو گئے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں ثابت کروں. کہاں؟ مسجد نبوی میں، عام جماعت میں نہیں، صحابہ کی جماعت. اور امام عام نہیں، خاتم الانبیاء. جب سجدے میں جائے گا آل محمد کا چھوٹا فرد آ کر بیٹھ جائے گا. 3 دفعہ کی بجائے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا پڑے گا. توجہ ہے یہ نہیں؟ اور ادھر سے حسین بیٹھے، ادھر سے جبریل آ گیا. کیوں بھائی؟ اگر آپ کسی نمازی کی پیٹھ پر بچے کو دیکھیں، آپ بچے کو سنبھالیں گے یا نمازی سے کچھ کہیں گے؟ اب جبریل جو آیا میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ نمازی سے کچھ کہتا ہے، یہ بچے کو سنبھالتا ہے. اس نے نمازی سے کہا، بچے کو کچھ نہیں کہا کہ اللہ پاک تو درود و سلام کے کہہ رہا ہے جب تک میرا حسین اپنی مرضی سے نہ جائے سجدے سے سر نہ اٹھانا. کیوں؟ تو اپنی جگہ نماز ہے مگر اس وقت نمازی ہے اور اصلی نماز تیری ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. برائے حسنودیت جناب محمد مصطفیٰ بلند تر صلی اللہ اللہم صلی علی محمد. یہ بات تو بہت سمجھیں گے جو میرے محترم سامعین.
اب میں بیان کو اور سمیٹ دیتا ہوں. سوال تو یہ ہے کہ جبریل کیوں آیا بھائی؟ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا؟ اگر ہم جیسا بشر ہوتا تو پتہ چلتا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو خیال کبھی نہیں آیا وہ نماز میں ہی آتا. لیکن جب پیغمبر نماز پڑھتا ہے سوائے خدا کے کسی کا خیال نہیں آتا. لوگوں کو جبریل کے آنے پہ تعجب ہے، مجھے اس کے جانے پہ تعجب ہے. میں کہتا ہوں جبریل تو بتانے کے لیے آیا، بیٹھا رہے، جب حسین اتر جائے تو بتا دینا. اتر گیا، سر اٹھا لے، مگر چھوڑ گیا نبی پر. اب پیغمبر جس کے ذہن میں کبھی کوئی خیال نہیں آیا تھا نماز میں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، اور خیال کر رہے ہیں حسین بیٹھا کے اتر گیا. بیٹھا ہے، پھر کہا سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، حسین بیٹھا کے اتر گیا. بیٹھا ہے، پھر کہا سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ. اللہ بتلانا چاہتا تھا میرے حبیب عبادتوں کی معراج ہے نماز، نماز کی معراج ہے سجدہ، سجدے میں ہے صاحب معراج. اے صاحب معراج، آج تیری معراج کی معراج یہی ہے کہ زبان پر ذکر میرا رہے، ذہن میں تصور حسین. اچھا، پیغمبر کا تو ایک ہی سجدہ چل رہا تھا. یہ جو پیچھے رضوان اللہ علیہ زخمی گردن پہ ہاتھ رکھ کر حسین نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا میری پیاری اماں آ گئی، ہاتھ ہٹا لے. اماں ہاتھ ہٹا لے، میرا کافی گھبرا گیا. اتنے میں پیغمبر سامنے سے آئے. حسین میرے لال، میں مدینے سے آ گیا ہوں، ماں فطرتاً ہاتھ نہیں ہٹائے گی، میں ہاتھ ہٹاتا ہوں. پیغمبر نے بیٹی کا ہاتھ جو گردن سے ہٹایا، ماں کی نظر بیٹے کی گردن پہ جو پڑی نا، تو رسول نے جلدی سے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا فاطمہ چلو چلے، چلو اب برداشت نہیں ہوتا، فاطمہ چلو چلے، اللہ جانے اور حسین جانے، اللہ جانے اور حسین جانے. میرے عزیزوں، ان ہستیوں ہی کا نام نماز ہے. ان کے ذکر سے نمازیں قائم ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ. اور پھر حسین کی نماز کہ علی نے نجف سے آ کر کہا تھا میں گواہی دینے آیا ہوں، لقد اقمت الصلاۃ، تو نے نماز کو قائم کیا. وآتیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حق بھی تو نے ادا کیا. حالانکہ یہ کون ہے؟ نجف والا جس نے زکوٰۃ خود دی تھی، مگر کہتا نہیں حسین زکوٰۃ بھی تو نے دی. علی نے زکوٰۃ دی، مگر علی اور حسین کی زکوٰۃ میں بڑا فرق تھا. علی نے زکوٰۃ دی مسجد کی چھاؤں میں، حسین نے زکوٰۃ دی کڑکتی دھوپ میں تلواروں کی چھاؤں میں. اور ایک فقہ عرض کر لوں، علی نے بھی انگوٹھی دی، حسین نے بھی انگوٹھی دی. علی نے انگوٹھی دی، انگلی بچ گئی، حسین نے انگوٹھی دی، انگلی کٹ گئی. مگر نماز ایسی قائم ہوئی کہ قیامت تک قائم رہے گی. بس میرے عزیزو، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پیغمبر نے حسین کو گود میں اٹھا لیا تھا نماز پڑھنے کے بعد، اور صحابیوں سے کہا تھا میں دعا مانگتا ہوں امین کو ہو. سب نمازیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. پیغمبر نے عجیب دعا مانگی، فرمایا اللہم من اقل حسین فلا تغفر لہ، جو میرے حسین کو رلائے اسے کبھی معاف نہ کر. ابھی یہ لفظ فضا میں گونج رہی تھی، وہی حسین 10 محرم کو کہہ رہا تھا وہ لوگوں
جب کبھی ٹھنڈا تازہ پانی پینا، کربلا کے مسافر کو پیاس کو یاد رکھنا، اور سمیتوں کے قتیل اور شہید فندقونی، جب کسی بے گناہ مقتول کا ذکر سننا مجھے بلند آواز سے ہائے ہائے کر کے رونا۔ یہ کیوں شوق تھا ہائے ہائے کر کے رونے سننے کا؟ فرماتے ہیں ان سے کہہ دینا قیامت تک آنے والے مومنوں سے کہ ان ظالموں نے مجھے رلا رلا کے ذبح کیا۔ کبھی 6 مہینے کے بچے کو تیر مار کے رلا دیا، کبھی کڑیے جوان کے سینے میں بچی کا پھل مار کے مجھے رلایا، کبھی میں حر مہمان کے پاس گیا تو مجھے رلایا، کبھی حبیب جیسے دوست کی لاش پہ آیا تو مجھے رلایا، انہوں نے مجھے بڑا رلایا۔ اور اگر تم رو گے اللہ تمہیں کسی غم میں نہیں رلائے گا، اور اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے گا، اللہ تمہاری عبادت کو قبول کرے گا۔ فاطمہ کے لال کی اس دعا کے ساتھ میں بھی دعا مانگتا ہوں، خدا پانی آنے مجلس کی توفیق عطا، اللہ ان کی تمنا پوری کرے، خدا سنی شیعوں میں اتنی محبت بھر دے کہ ہمارا ملک قائم رہے اور دہشت گردیوں کا خاتمہ ہو۔ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی ہے، میں معذرت خواہ، خدا حافظ۔